یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ بڑا ہی پرسوز مقام، بڑی ہی مبارک شخصیت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادوں کے بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں۔ بڑی مظلومیت کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا۔ جب بھی یہ داستان پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل غمگین ہو جاتا ہے۔ بغیر شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا، ہے حبیب رب داور بے کسو مجبور۔ جس مزار پہ بھی ہم نے حاضری دی حضرت محمد بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار پر ہم گئے تھے، اور اب انشاءاللہ حضرت ابراہیم بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار پر اب ہم حاضری دینے آئے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا ولی، السلام علیکم صحابی رسول، السلام علیکم۔ کربلا ہو دور آفات و بلا، ہے حبیب رب داور بے کسو مجبور۔ اہل بیت اطہار، نواسہ رسول، نبی پاک کی آنکھوں کے تارے، پیارے آقا کی آل کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ انبلیویبل ہے۔ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے سنگ دل تھے، ان اللہ والوں کا ساتھ ہوتے ہوئے انہوں نے ایسا کام کیا۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کربلا قدم ب قدم میں ہم سب موجود ہیں۔ جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے، دل کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امام عالی مقام، امام تشنا کام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ اس سفر کو روانہ ہیں۔ کوفہ سے کچھ دیر پہلے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یہ کربلا ہی کا مقام ہوگا جہاں شہادت نصیب ہوگی۔ کرب اور بلا سے کہ نام سے بنا یہ شہر، نام سے بنا یہ مقام، واقعی داستان کرب و بلا بن گیا۔ ایسی داستان اس شہر میں، اس میدان میں رقم کی گئی کہ آج کم و بیش 1400 سال گزر گئے ہیں۔ آنکھیں نم کر دیتا ہے، دل بے قرار کر دیتا ہے۔ اور کیوں دل بے قرار نہ ہو کہ وہ نواسہ رسول جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کاندھوں پر سواری کروائی ہو، وہ نواسہ رسول جب پیاسے ہوں کہ نبی پاک انہیں اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیں، وہ نواسہ رسول کے جب پیدا ہوں تو اذان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیں، اور سب سے پہلا جو لقمہ، جو گٹی انہیں کھلائی جائے، وہ نبی پاک ہی اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالیں۔ ایسے شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ 82 افراد ہی تو تھے، مگر یہاں پر انٹرپٹ کیا گیا، یہاں روکا گیا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، پہلے آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام عالی مقام نے کہا میں خود تو نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا ہے، تم لوگوں نے مجھے بہت سارے خط لکھے تھے،
مگر حر بن یزید جو اس وقت تک امام علی مقام کے لشکر میں نہیں بلکہ یزیدی لشکر سے آئے تھے، آپ کو روکے رکھا، آپ سے بات چیت شروع ہوئی۔ امام علی مقام نے کہا اگر مجھے نہیں جانے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں جنگ لڑنے تو نہیں آیا۔ مگر دوسری طرف لشکر جو ہے وہ بڑھایا جاتا رہا، لشکر کی تعداد بڑھائی جاتی رہی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 22,000 کی تعداد تھی۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ کیا دنیا میں ایسی بھی کبھی جنگ ہوئی ہے کہ 82 افراد ہیں، جس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کیونکہ وہ لڑنے نہیں آئے تھے، وہ ہتھیار لے کر جنگ کرنے نہیں بلکہ وہ تو بلانے پر کوفہ والوں کی آئے تھے۔ مگر کوفہ سے پہلے ہی یہی کہیں امام علی مقام کو روک لیا گیا۔ نہر فرات قریب ہی تھا مگر دونوں طرف کے لوگ اس فرات سے سیراب نہ ہو سکے، کیونکہ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر پر تو ایک ایک بوند منع کر دی گئی، پیاس سے تڑپا دیا گیا۔ لیکن ان ظالموں کو تو پیاس تھی خاندان نبوت کے خون کی، وہ کہاں پانی پینے والے تھے۔ ایسی عجیب داستان ہے، ایسی دل خراش داستان ہے، ایسے عجیب واقعات ہیں کہ انسان عاشق رسول ہو تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ایسی بات کیا تھی، ایسا کون سا پردہ آنکھوں کے سامنے تھا کہ امام حسین کے فضائل احادیث میں موجود ہیں، نبی پاک کے اہل بیت اطہار ہیں، مگر کیوں ان کے قتل کے در پہ اور کیوں ان پر سختیاں کی گئیں؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ کہیں اقتدار کا نشہ تھا، کہیں مال کا نشہ تھا، کہیں لالچ تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کربلا کے میدان سے گویا یہ صدا آ رہی ہے کہ کبھی مال کی لالچ اپنے دل میں مت بسانا، کبھی اقتدار کے بھوت کو اپنے سر پر سوار مت کرنا، کیونکہ یہ لالچ ایک ایسا کام کروا سکتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو کربلا کے اس یوں سمجھیے کہ افسوسناک شہر، یہ وہ شہر جو آج بھی خاندان نبوت کی اس یاد کو ہمیں تازہ کر رہا ہے، اس شہر کا کچھ منظر دکھاتے ہیں۔ دن کا منظر بھی آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے اور اب رات کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔ یہاں سے آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں، پہلا روضہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ایک عظیم فرزند، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے۔ یاد رہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادوں میں حسنین کریمین ہیں، اور حضرت علی نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جب دوسری شادی کی تو اس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت عباس وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں علم بردار کہا جاتا ہے۔ آپ کو کربلا والوں کی جب لڑائی ہوئی تو پرچم جو ہے حضرت عباس کے ہاتھوں میں دیا گیا، مگر ان ظالموں نے انہیں بھی نہ چھوڑا، ایک ایک کر کے بازو بھی کاٹے اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ نے لڑائی میں کئی یزیدیوں کو قتل کیا، لیکن آخرکار یک بارگی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے صفا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ محرم سن 61 سنہ ہجری کی دوسری تاریخ تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ جی ہاں، کربلا کے اس علاقے میں، اس میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا جاتا ہے، عرضیوں، درخواستوں اور خطوط کی بھرمار کی جاتی ہے، قاصدوں اور پیاموں کو روزمرہ کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ اہل کوفہ رات کو اپنے مکانوں میں امام کی تشریف آوری کا خواب دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ان کی جماعتیں راستوں میں انتظار کرتی ہیں کہ کب عرب سے کوئی قافلہ ہمارے پاس آئے گا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن جب وہ کریم مہمان ان کے گھروں کے قریب آ جاتے ہیں تو اب تلواروں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کس قدر بے وفائی کی گئی، کس قدر دل آزاری کی گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چاروں ناچار
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قافلے والوں سے یہ کہنا پڑا کہ اب ہمارا اسی میدان میں قیام ہوگا۔ قافلے والوں نے، اس اہل بیت اطہار کے قافلے نے اب خیمے لگا دیے۔ بلایا تو گھروں میں ٹھہرانے کے لیے تھا، بلایا تو سروں پہ بٹھانے کے لیے تھا، بلایا تو استقبال کرنے کے لیے تھا، مگر ایک صحرا کے اندر، ایک کھلے میدان کے اندر، ابھی تو کربلا میں بہت سارے ہوٹلز ہیں، بہت سارے گھر بنے ہیں، مگر آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے یہاں گھر نہیں تھے، یہاں دھوپ تھی، یہاں ریت تھی، یہاں ویرانی تھی اور یہاں گرمی تھی، اور اس موسم میں ان 82 نفوس کو خیمے لگانے پڑے۔ اب بتائیے کیسا تکلیف دہ عمل ہے کہ کہیں مہمان بنا کر بلایا جائے اور اب تلواروں سے استقبال کیا جائے۔ آئیے اب روضہ امام حسین کے قریب بھی جائیں گے، بلکہ پہلے آپ کو، کیونکہ ہم اس سفر میں ایک طرح سے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اس فرات کے کنارے لے جائیں گے۔ اب ہم آپ کو ان خیموں کے پاس لے جائیں گے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب نے، ان کے ساتھیوں نے خیمے لگائے۔ کہیں تو خیمہ ہے امام علی مقام امام حسین کا، کہیں خیمہ ہے امام زین العابدین کا، کہیں خیمہ ہے حضرت قاسم کا، کہیں خیمہ ہے بی بی زینب کا۔ یہ خیمہ بستی بن گئی اور انتظار ہے کہ اب ہونا کیا ہے، اب فیصلہ کیا ہونا ہے۔ امام حسین تو بچپن سے جانتے تھے، یہ بڑی عجیب بات ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو جبریل امین نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ گویا آپ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی پتا تھی، نہ صرف نبی پاک کو پتا تھی، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا، اور جبھی صحابہ کرام کو بھی پتا تھا۔ مگر کبھی تو ایسا ہوتا کہ بی بی فاطمہ اپنے بابا جان سے کہتی کہ بابا جان حسین کو شہید کیا جائے گا، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ حسین سے یہ امتحان ٹل جائے۔ کبھی تو مولا علی جس نور نظر کو اپنی پرورش سے بڑا کر رہے تھے، کبھی تو نبی پاک سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کا نواسا ہے، حسین سے آپ کو بڑا پیار ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ شہادت ٹل جائے، یہ امتحان ٹل جائے، حسین کو تکلیف نہ ہو۔ ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، نانا جان کو پتا ہے، صحابہ کو پتا ہے، خود امام حسین کو پتا ہے، لیکن ہر شخص تیار ہے امتحان کے لیے، تیاری کروائی جا رہی ہے امتحان کے لیے۔ یہ کیسے نفوس تھے کہ اللہ کی راہ میں آنے والے امتحان کے لیے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کر رہے تھے۔ کسی نے بارگاہ الہی میں دعا نہیں کی، اور ہم سب کے لیے یہ پیغام دیا کہ جب امتحان آتا ہے تو اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر کے ثابت قدمی سے رب کے صابر بندوں میں شامل ہوا جاتا ہے۔ اور امام حسین اور ان کے خاندان نے گویا یہ بتا دیا، کربلا کے میدان میں اگر آ ہی گئے تھے، پتا بھی تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی، تو واپس چلے جاتے، کوئی نیگوشیشن ہو جاتی، مگر امام حسین جانتے تھے کہ اب شہادت کا وقت آ گیا ہے، یہی وہ میدان ہے جہاں شہید کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواب میں آ کر بشارت دے دی، مگر یہ لوگ پیچھے مڑنے والے نہیں۔ بہت خوب شاعر لکھتا ہے نا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا مٹ جائے اس سے نہیں ڈرتے، اور صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاری اور صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جان دے دی۔ آئیے چلتے ہیں اس خیمہ بستی کی طرف جس کی عجیب داستان ہے، جس کی عجیب کہانی ہے۔ وہاں راتیں تلاوت میں گزر رہی ہیں، وہاں راتیں ذکر و اذکار میں گزر رہی ہیں، حالانکہ بے سر و سامانی ہے، غریب الوطنی ہے، آہو فغاں نہیں ہے، شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ دوسری طرف یزیدیوں کے خیمے ہیں جہاں ساز ہیں، جہاں ڈھول ہیں، جہاں ناچ ہے، جہاں شراب ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے۔ کربلا کی ان فضاؤں سے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری راتیں کس میں گزر رہی ہیں؟ ہماری رات کہیں ڈول تماشوں میں، ناچ گانوں میں، فلموں ڈراموں میں، شراب و کباب میں، کیسینوز اور کلبز میں تو نہیں گزر رہی۔ دیکھو یزیدی خیمے والے یہ کرتے تھے، اور اگر ہماری راتیں تلاوت میں، نمازوں میں، سجدوں میں، عبادتوں میں گزر رہی ہے تو یہ حسینی خیموں کا انداز تھا۔ اپنے بارے میں سوچئے، نام تو میں بڑا ذوق و شوق سے ان نفوس قدسیہ کا لیتا ہوں، اپنے آپ کو پنجتن کا غلام بھی کہتا ہوں، اہل بیت اطہار کا غلام بھی کہتا ہوں، مگر طریقہ کہیں یزیدی تو نہیں اپنایا ہوا۔ بات ہے سمجھنے کی، یاد رکھیے، سوچئے، کیونکہ ہم سب نے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ، تمنا بھی ہے، ہم سب نے ملاقات کرنی ہے امام حسین سے، حضرت عباس سے، اہل بیت اطہار سے، ہم تو ہیں ان کے غلام۔ لیکن اس وقت منہ دکھانے کو کچھ ہوگا کہ نہیں، بات کرنے کو کچھ ہوگا کہ نہیں، پیش کرنے کو کچھ ہوگا کہ نہیں، کہیں یہ کہہ کر ہمیں دور نہ کر دیا جائے کہ تم نے تو ساری زندگی یزیدیوں کے طریقے پر گزاری، کیونکہ وہی تو برائیاں کرتے تھے، وہی تو بے حیائیاں کرتے تھے۔ امام حسین کا یزید کی ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ شراب کو حلال کرتا تھا، وہ بے حیائی کے کاموں کو فروغ دیتا تھا۔ اگر مسلمان کہلانے والا بھی شرابی ہے، مسلمان کہلانے والا بھی معاذ اللہ ان برے کاموں میں ملوث ہے،
تو کیا منہ دکھائے گا اہل بیت اطہار کو؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک جگہ سے آپ کو یہی پیغام دینا ہے، آج کے بعد میری بھی یہی نیت ہو، آپ کی بھی یہی نیت ہو کہ اب زندگی گزرنی ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر گزرنی ہے، کمپرومائز کر کے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے جناب ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سب چلتا ہے، کرنا پڑتا ہے، معاشرے کا انداز ایسا ہے، ماحول ایسا ہے۔ امام حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا، جانیں چلی گئیں، بچے سامنے شہید ہوتے چلے گئے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم کسی ملک کے ویزا کے لیے اپنے ایمان کا کمپرومائز کر لیتے ہیں، کسی جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے ہم بہت سارے کمپرومائز کر لیتے ہیں، بچے کی شادی کی خوشی کا کہہ کر ہم اپنے بہت سارے اسلامک کلچرل سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف امام حسین ہے اور ایک طرف ہمارا انداز ہے، یہ درست نہیں ہے، ہمیں اسے چھوڑنا ہوگا، تبدیلی لانی ہوگی۔ اللہ کرے اس مبارک فضاؤں سے یہ بات میرے بھی دل میں اتر جائے، آپ کے دل میں بھی اتر جائے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، ان کی آل راضی ہو جائے، ان کے اصحاب راضی ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات رب کو ناراض کر دیتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اس عظیم، اس خیمہ بستی کی طرف کہ جس نے ایک عجیب داستان اس میدان پر رقم کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین سلام، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین ہاں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا، ہاں جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، ہاں جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دیپ ایسی کتاب ریت پر، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، ہاں میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا میں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور ہمارے سامنے ہے، اور بہت خوبصورت ان کے گیٹ پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا حامل لواء الحسین، یعنی یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پرچم کو، آپ کے علم کو آپ نے بلند کیا، اور اس خاص طور پہ جو جنگ ہوئی تھی، جنگ کیا کہیں گے اسے، ایک طرف تو مہمان تھے اور دوسری طرف ظالم تھے، بہرحال پرچم جو تھا اس قافلے کا آپ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ کو اسی لیے عباس علمبردار بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت عباس کو لواء الحمد اٹھانے والا، حضرت عباس کو امام حسین کے لواء یعنی پرچم کو اٹھانے والا بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ان کے دربار کے بعد ہی وہ سلام کا شعر پڑھا جائے جو حضرت عباس کے بارے میں ہم اپنے وطن میں پڑھا کرتے تھے۔ عباس نام دار گئے، زخموں سے چور چور، عباس نام دار گئے، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے فضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے
کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، نان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ یہ مقامات مقدسہ